اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 142، مخالفت میں 10 اور 12 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل کے لیے امنی اقدامات کا مطالبہ۔ امریکہ اور اسرائیل نے کانفرنس اور قرارداد دونوں کا بائیکاٹ کیا۔ 7 صفحات پر مشتمل اعلامیہ تنازع کے دیرینہ حل کی طرف اہم پیش رفت قرار۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد خطرے میں، شہر میں پانی داخل ہونے کا خدشہ۔ دریائے چناب کا بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب، سینکڑوں افراد بے گھر، کیمپوں میں سہولتیں نہ ہونے کا شکوہ۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں عصمت پور بند ٹوٹ گیا، کئی بستیاں زیر آب، لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رحیم یار خان نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات، خیریت دریافت کی، متاثرین میں کھانا تقسیم کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ بچے کو گود میں اٹھا کر پانی پلایا۔ مریم نواز نے عارضی اسکول میں بچوں سے ملاقات کی، بچوں سے مختلف سوالات کیے۔ اور پاکستان کے سامنے بے بس عمان، 93 رن سے مارا میدان۔ ایشیا کپ میں شاہینوں نے بھی اپنا پہلا میچ بڑے مارجن سے جیت لیا۔ دبئی میں عمان کی ٹیم 161 رنز کے تعاقب میں اپنے دوسرے کم ترین سکور 67 رن پہ ڈھیر۔ 8 بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 160 رنز بنائے۔ محمد حارث 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سیکیورٹی فورسز کا مسونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں 1 ماہ کا ریلیف دینے کا پلان۔ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ آئی ایم ایف کی اجازت سے 1 مہینے کا ریلیف ملک بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان بھیج دیا گیا۔ بلاول بھٹو کو سیلاب متاثرین کی امداد پر وفاقی حکومت سے شکایتیں، کہتے ہیں وزیر اعظم نے ذاتی طور پر یقین دہانی کرائی تھی، متاثرین کو بی آئی ایس پی سے ریلیف دیا جائے گا۔ بین الاقوامی امداد کی اپیل میں تاخیر بھی ناقابل فہم ہے۔ آفات کے دوران بین الاقوامی امداد کی اپیل معمول ہے۔ دنیا بھر کے ملک ایسی قدرتی آفات کے ابتدائی 72 گھنٹے کے اندر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ اپیل نہ کر کے کروڑوں متاثرہ پاکستانیوں کو امداد سے محروم رکھنے کا جواز نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی، کہا ہزاروں متاثرین بے گھر، روزگار بری طرح متاثر ہوا۔ بلاول بھٹو کی درخواست پر زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی، جس کا مقصد کسانوں اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ قطر اجلاس میں پاکستان کا کردار اہم ہوگا، غیر عرب ملک اسرائیل کے خلاف بھرپور موقف اپنائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ دوستوں کو سمجھنا ہوگا دنیا میں پاور سینٹرز اب تبدیل ہو رہے ہیں، نیا سسٹم جنم لے رہا ہے۔ امید ہے قطر میں ہونے والے اجلاس میں ایک ڈائریکشن آ جائے گی۔ بولے مشکل وقت میں برادر ملکوں کو احساس دلایا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے پر رد عمل صرف قطر کا نہیں پورے خطے کا ہوگا، ہمارا جواب قانونی ہوگا۔ پیر کو عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی اسرائیل کو شٹ اپ کال، پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اسرائیل کا جھوٹا موازنہ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی نمائندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا دہشت گردی سے متعلق پاکستان کا موقف واضح اور عوامی سطح پر موجود ہے۔ بین الاقوامی برادری اچھی طرح جانتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ فلسطینیوں کی زمین پر قابض ریاست کا اگر کوئی دوست بچا ہے تو وہ اس کی بات بھی نہیں مان رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا قطر پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، عالمی برادری اس حملے کو برداشت نہ کرے۔ وزیر اعظم نے اظہار یکجہتی کے لیے قطر کا دورہ کیا اور غزہ میں امن کے لیے قطر کا ذمہ دارانہ کردار سراہا۔
دوحہ میں اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، قطر پر حملے کی مذمت، قطر نے اسرائیلی حملے سفارتکاری کی توہین قرار دے دیے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے خطاب میں کہا، اسرائیل خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکی سفیر نے کہا، قطر پر اسرائیلی حملہ افسوسناک ہے، لیکن حماس کا پیچھا کرنا جائز ہدف ہے جس کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی درخواست پر بلائے گئے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا۔ بہاول نگر کے سیلاب متاثرین خیمہ بستی میں خوشی کی لہر۔ ٹی ٹی سی کالج میں لگے فلڈ ریلیف کیمپ میں محنت کش فدا کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ گھر بار چھوڑ کر آنے والے فدا کے چہرے پر بیٹی کی پیدائش نے خوشی بکھیر دی۔ رجحان میں باہمت اساتذہ نے ریلیف کیمپ میں بچوں کے لیے اسکول لگا دیا، کیچڑ پر دری بچھا کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جلال پور بھٹیا میں بھی متاثرہ بچوں کے لیے عارضی اسکول قائم کر دیا گیا۔ برطانیہ کا سیلاب زدگان کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے بروقت تعاون اور یکجہتی پر برطانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی پی ڈی اے میں پنجاب ہیڈ آفس آمد، کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ امریکی قونصل جنرل بھی ہمراہ تھے۔ پی ڈی اے میں حکام نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ امریکی ناظم الامور نے سیلاب متاثرین کے لیے پی ڈی ایم کی سرگرمیوں کو سراہا۔ نیٹلی بیکر نے کہا، سیلاب زدگان کو خوراک، پناہ گاہیں اور امداد دی جا رہی ہے۔ مشکل کی گھڑی میں امریکہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی میگزین فارن افیئرز نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار دے دی۔ میگزین کے مطابق بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا۔ بھارت امریکہ کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کی بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کی تجارتی اور توانائی معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی میں امریکہ چین سے متوازن تعلقات پر زور ہے۔ پاکستان ماضی میں امریکہ اور چین کو قریب لانے کا پل بن چکا۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکورٹی فورسز نے مسوم میں فتنہ ہندوستان کے 4 کارندوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر نے بتایا، ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گرد عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم۔ کامیاب آپریشن پر وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل 45 منٹ تاخیر سے عدالت پہنچے۔ وزیر اعظم نے کہا، وقت کا ضیاع کسی صورت قبول نہیں۔ میں جج صاحب کے احکامات پر سنجیدگی کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتا ہوں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں پر میٹنگ کچھ دیر کے لیے ملتوی کی ہے۔ 1-2 سماعت پر اپنی اجراء مکمل کرانا چاہتا ہوں۔ سماعت 16 ستمبر تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر شہباز شریف کے بیان پر اجراء جاری رہے گی۔ سنی اتحاد کونسل کے استعفوں کے ذریعے پارلیمانی کمیٹیاں غیر فعال کرنے کی کوشش ناکام۔ اسپیکر نے سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا معاملہ داخل دفتر کر دیا۔ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس شیڈول کے مطابق منعقد کرنے کی ہدایت۔ ذرائع قومی اسمبلی کا کہنا ہے، سنی اتحاد کونسل کی کمیٹیوں سے استعفے کے باوجود کورم پورا رہے گا۔ ایشیا کپ میں پاکستان کا پہلا امتحان، مد مقابل ہے عمان۔ دبئی میں پاکستان کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، محمد حارث نے 3 نمبر پر آ کر اپنا کھیل دکھا دیا۔ 43 گیندوں پر 66 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ صاحبزادہ فرحان نے 29 رنز بنائے۔ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ میں کل اسے سمجھا رہا تھا، میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کیا گیا۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر وضاحت. کہا میں نے کہا تھا آپ فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہ کریں. میں نے تو نہیں کہا میں پکڑ لوں گا. ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ توہین عدالت کارروائی کروں گا. توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا. میں نے انہیں بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی. بار بار کہہ رہی تھی بنیادی حقوق. کیا اس عدالت کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر 41 خواتین وکلا کا مذمتی خط سامنے آ گیا. خط میں کہا گیا جج کے ریمارکس نامناسب رویے پر مبنی ہیں. کورٹ رومز ذاتی تعصب سامنے لانے کے لیے نہیں، توہین عدالت قوانین انصاف یقینی بنانے کے لیے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا فلائی اوور اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کی رہائشیوں کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا. 1 کلومیٹر کے فلائی اوور سے ایکسپریس وے اور دیگر علاقوں کو جانے میں سہولت ہوگی. ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. چینی کے درآمد، برآمد، اسٹاک اور بڑھتی ہوئی قیمتیں. وفاقی وزیر نے صورتحال کو کنٹرول نہ کرنے کی غلطی تسلیم کر لی. AR1 نیوز کو انٹرویو میں وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا جب ایکسپورٹ کی بات ہوئی تو بتایا گیا چینی وافر مقدار میں ہے، قیمتیں نہیں بڑھیں گی. وزیر اعظم خود محتاط تھے پھر بھی ہم کنٹرول نہ کر سکے. کہیں نہ کہیں تو غلطی ہماری ہے. صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر چین 2 پہنچ گئے. چینی نائب وزیر خارجہ اور نائب گورنر نے صدر کا استقبال کیا. صدر آصف علی زرداری چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. صدر مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر بات کریں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی چین میں موجود. بیجنگ میں وزارت تجارت کے دفتر آمد. پاکستانی سفارتخانے کا عملہ بھی گورنر سندھ کے ہمراہ. چینی وزارت تجارت کے اعلیٰ حکام کی جانب سے تفصیلی بریفنگ. پاک چین MOUs اور معاہدوں پر پیش رفت سے گورنر سندھ کو آگاہ کیا گیا. 2 طرفہ تجارتی تعلقات اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر زور. سندھ میں لوٹ مار کا منظم سسٹم چل رہا ہے. پیپلز پارٹی نے صرف کھانے پینے کے لیے کراچی پر قبضہ کر رکھا ہے. حافظ نعیم الرحمان کی لفظی گولہ باری. کہا 1 خاندان اور 40 وڈیرے، یہ ہے پیپلز پارٹی. بن رہی ہو تو شاہراہ بھٹو، ٹوٹ جائے تو ملیر ایکسپریس وے. سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کراچی کی بربادی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو قرار دے دیا. کہا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی B ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے. سب میٹنگ کھیل رہے ہیں، کام کسی کو نہیں کرنا. ہب ڈیم پر بنی نئی کینال برباد ہو گئی. وفاق سندھ اور کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. MQM کا سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل پر عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ. خالد مقبول کی شہری مسائل اور عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی ہدایت. حالیہ بارشوں میں جماعت اسلامی کی منافقت اور MQM کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. شہر بھر سے مسترد شدہ لوگوں کو اب ہر چیز ناکام ہی دکھائی دے گی. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے بیانات پر رد عمل. کہا MQM کی سوچ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاہراہ بھٹو کے زیر تعمیر حصے پر بھی سیاست کی گئی. حافظ نعیم الرحمان نے جھوٹ اور نفرت کو میئر بننے کی دوا سمجھ لیا ہے. تاجر رہنماؤں کا بھی نئے صوبے کے قیام کا مطالبہ. تاجر رہنما اسم تنویر کہتے ہیں نئے صوبے بنے بغیر ملکی معیشت نہیں چل سکتی. نہیں سمجھتا کوئی سیاستدان نئے صوبوں کی مخالفت کرے گا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب میں کہا وزیر اعظم کا ٹارگٹ معیشت کو بہتر کرنا ہے. حکومت کو سپورٹ کر کے ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. ملک کو $40 بلین کے تجارتی خسارے کا سامنا ہے. شرح سود سنگل ڈیجٹ تک لانا ہوگی. بجلی کی قیمت 9 سینٹ کرنے کا مطالبہ تسلیم کیا جائے. 6 ماہ میں IMF سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. FPCCI کے صدر عاطف اکرام نے کہا کہ نئے صوبوں کا قیام وقت کی ضرورت ہے. مسائل حل کرنا ہوں گے. 10 ملین آبادی کے شہر کو صوبہ بنایا جائے.
امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی چارلی کرک کا قاتل گرفتار۔ امریکی صدر کی تصدیق یوٹا کے گورنر نے پریس کانفرنس میں بتایا۔ ملزم کی شناخت 22 سالہ ٹائلر رابنسن کے نام سے ہوئی۔ ملزم نے چارلی کرک کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ مشتبہ رائفل سے ملنے والے خولوں پر پیغامات لکھے تھے۔ ایک خول پر فاشسٹ اسے پکڑو، دوسرے پر بیلا چلاؤ تحریر تھا۔ ملزم گرفتاری کے وقت اسی لباس میں تھا جو یونیورسٹی میں واقعے کے دوران پہنا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شہید میجر عدنان کی اہل خانہ سے ملاقات ہوئی۔ تعزیت کی۔ وزیر داخلہ نے شہید کے والد اور والدہ کے بلند حوصلے کو سراہا۔ کہا آپ کے بیٹے نے بہادری اور شجاعت کی نئی داستان رقم کی۔ میجر عدنان نے زخمی حالت میں بھی اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا۔ طلال چودھری نے کہا کہ عدنان قوم کے ہیرو ہیں، عظیم قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ میجر عدنان کے والدین کا کہنا ہے کہ شہید بیٹے پر فخر ہے۔ اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ تقریب کے مہمان خصوصی جی او سی 17 ڈویژن میجر جنرل اظہر یاسین کی فاتحہ خوانی، قبر پر پھول رکھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، نیول اور ایئر چیف کا شہید کو خراج عقیدت۔ 1965 کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی نے لاہور کے قریب برکی سیکٹر کا دفاع کیا۔ 5 دن اور رات دشمن کے حملوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا میجر راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ کہا میجر عزیز بھٹی کی بہادری رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے دشمن کے لاہور پر قبضے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا میجر عزیز بھٹی شہید کی جرأت اور دلیری نے مکار دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا تھا۔ پاکستان ٹیم ایشیا کپ جیتنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ لیجنڈ وسیم اکرم کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا بحیثیت قوم ہمیں نتیجہ فوری چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ٹیم ہماری ہے، ہمیں انہیں وقت اور اعتماد دینا ہوگا۔ سیریز جیت کر آ رہے ہیں، یہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ اور سائم ایوب بابر اعظم کے اپ ڈیٹڈ ورژن ہیں۔ انہوں نے اب تک اپنی 80% صلاحیتیں بھی نہیں دکھائیں۔ جارے مزاج بلے باز فخر زمان کہتے ہیں سائم دوسرے کھلاڑیوں سے بہت مختلف ہیں۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا سائم ہماری ٹیم کے اہم کھلاڑی ہیں، وہ جب رنز بناتے ہیں تو پاکستان کی جیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔